ایک دن صبح سویرے گاؤں کے چند لوگ جنگل کی طرف گئے، مگر اچانک وہ خوفزدہ ہو کر واپس بھاگ آئے۔ ان کے چہروں پر دہشت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگل کے راستے میں ایک بہت بڑا دیو ہیکل سانپ آ گیا ہے جو راستہ روک کر بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر کانپ اٹھے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اب کوئی بھی جنگل جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پانی لانا مشکل ہو گیا، لکڑیاں ختم ہونے لگیں اور بچوں میں خوف پھیل گیا۔ رات کو بھی لوگ ڈر کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلتے۔ بھیما نے یہ سب دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ گاؤں والوں نے اسے بہت روکا اور کہا، وہ سانپ بہت خطرناک ہے، تم واپس نہیں آ سکو گے۔ مگر بھیما نے مسکرا کر کہا، اگر ہم ڈر کر بیٹھ جائیں تو مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رات کے وقت بھیما اکیلا جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چاندنی رات تھی، درختوں کے سائے خوفناک لگ رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر پہنچا، اسے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ سامنے وہی دیو ہیکل سانپ تھا۔ وہ ایک پرانے درخت کے گرد لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بھیما کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اچانک سانپ نے سر اٹھایا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے جو میری نیند خراب کرنے آیا ہے؟ بھیما نے مضبوط آواز میں کہا، میں بھیما ہوں اور میں اپنے گاؤں والوں کو بچانے آیا ہوں۔ سانپ ہنسنے لگا اور بولا، میں یہاں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، مگر انسانوں نے میرا گھر تباہ کر دیا ہے، اس لیے میں غصے میں ہوں۔ بھیما حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، تمہارا گھر؟ سانپ نے اداس ہو کر بتایا کہ جنگل کے اندر ایک پرانا غار تھا جہاں وہ برسوں سے رہتا تھا، مگر کچھ شکاریوں نے اسے جلا دیا اور وہ بے گھر ہو گیا۔ غصے میں آ کر وہ گاؤں کے راستے پر آ بیٹھا۔ بھیما نے نرمی سے کہا، میرے گاؤں والے بے قصور ہیں، اگر ہم تمہارے لیے نیا گھر بنا دیں تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ سانپ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم سچ کہتے ہو تو میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگلی صبح بھیما نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی۔ پہلے تو سب حیران ہوئے، پھر انہوں نے مل کر جنگل کے ایک محفوظ حصے میں سانپ کے لیے ایک بڑی جگہ تیار کی جہاں پانی بھی تھا اور درخت بھی۔ جب سانپ نے اپنا نیا گھر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اس نے بھیما سے کہا، تم نے ثابت کیا کہ نیکی اور سمجھداری طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے نئے گھر میں چلا گیا اور کبھی گاؤں والوں کو نقصان نہ پہنچایا۔ گاؤں میں دوبارہ خوشی واپس آ گئی۔ بچے ہنسنے لگے، لوگ جنگل جانے لگے اور سب نے بھیما کا شکریہ ادا کیا۔ بھیما مسکراتے ہوئے بولا، ہر دشمن برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اسے صرف سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گاؤں ایک بار پھر امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔